قاتلان حسین کا کیا ہوا، اہل بیت کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کا کیا ہوا، ان کے متعلق جو روایات ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر مختار جو کوفہ میں اٹھا اور اللہ نے اسے غلبہ دیا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہوئے اور پھر کوفہ پر اس نے اپنے غلبے کو حاصل کر لیا. پھر ایک دن اس نے اعلان کیا کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل سے پوری دنیا کے مسلمان اور تمام فرشتے خوش ہو جائیں گے. اس نے اعلان کیا تو سامنے بیٹھنے والوں میں لوگ سمجھ گئے کہ یہ عمرو بن سعد کا قتل کرنا چاہ رہا ہے. ابن سعد جو 4000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے کربلا میں اترا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے سب سے پہلے حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر آئے، لیکن وہ تو مولا حسین کے پاس آ گئے اپنے لشکر چھوڑ کر اور شہید بھی ہو گئے. اس کے بعد جو سرکردہ ہے سب سے بڑا سرغنہ تھا وہ ایران کی حکومت کی لالچ میں آیا تھا. ایران کی حکومت کے لالچ میں کہ یزید نے اس سے کہا تھا کہ ایران کی حکومت تجھے دے دوں گا، اور ابن زیاد نے اس کو کہا تھا کہ پہلے یہ کربلا کا معاملہ سر کر لے تجھے ایران پورا دے دیا جائے. وہ اس لالچ میں آیا تھا عمرو بن سعد، اور قتل حسین کے بعد میں اس کو ایران کی حکومت ملی. کچھ نہیں، یزید مر گیا تھا. اب وہ اس کی تلاش جاری کر دیا اس نے امیر مختار نے، جگہ جگہ ڈھونڈنے کی بات چلی تو بعد میں مل گیا کہ عمرو بن سعد فلاں جگہ رہ رہا ہے. تو ابن زیاد نے کہا کہ اس کو بلا لاؤ اور پھر میرے پاس آؤ. عمرو بن سعد کے ساتھ امیر مختار کے اچھے تعلقات بھی تھے، وہ اچھے سے بات بھی کرتا تھا، لیکن جب امیر مختار نے اس کو بلوایا تو اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیجا. حفص نام کا اس کا بیٹا تھا ابن سعد کا. کہا کہ جاؤ پوچھ کر کے آؤ امیر مختار مجھے کیوں بلا رہا. امیر مختار نے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے، تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ گوشہ نشین ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. وہ زیادہ اب لوگوں سے ملتے نہیں، باہر نہیں آتے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں. ہاں یہ اس طرح کے خون پی کر کے لوگ گوشہ نشین ہونے کی کوشش کرتے. امیر مختار نے کہا اچھا گوشہ نشین ہو گیا، کاش یہ گوشہ نشینی کربلا کے دن عاشورہ کے دن کر لیتا تو اس کے فائدے میں ہوتی. آج وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے. پھر اپنے 2 فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ عمرو بن سعد کے گھر اور اسے یا تو زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ. اس کے فوجی گئے اور اس کے گھر جا کر کے اس کی بیوی کو پوچھا کہاں ہے. کہا کہ چلہ بنایا اس میں اللہ اللہ کر رہا ہے. کہا اس کے فوجیوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ آپ اس کا اللہ اللہ کہنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ اس لیے کہ جو واسطہ تھا اللہ تک پہنچنے کا اسی واسطے کو یہ کاٹا ہوا ہے، اس واسطے کو کاٹا ہوا. میاں جو آدمی سیڑھی پہلے سے نکالا ہوا وہ چھت پہ کہاں سے چڑھے گا. اور عمرو بن سعد کو یہ اندر داخل ہو کر فوجیوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اپنی جھولی میں چھپا لیا. لے کر کے آئے امیر مختار کے پاس وہ سر رکھا اور کہا کہ امیر ہم عمرو بن سعد کا سر لے کر کے آئے. اس کا بیٹا وہاں کھڑا تھا. مختار نے پوچھا کہ جانتا ہے کس کا سر ہے؟ حفص نے کہا یہ تو میرے باپ کا سر ہے، اب ان کے بعد جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں، یہ میرے باپ کا سر ہے. تو امیر مختار نے کہا بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، ان کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں، تلوار اٹھائے اس کی بھی گردن مارنا. جب مزہ نہیں ہے تو کہے کہ لیجیے. اس طرح سے عمرو بن سعد دردناک موت مارا گیا. کہاں گئی وہ ایران کی حکومت؟ کہاں گئی؟ کتے نوچ نوچ کر کے پھینکتے تھے لیکن کوئی کتا کھاتا نہیں تھا، کوئی کتا گوشت کھاتا نہیں تھا. کھینچ کھینچ کر کے پورے جسم کی چمڑیاں نکالتے تھے. ظاہر سی بات ہے میرے مولا نے قرآن میں سچ فرمایا ظالموں اللہ کو غافل مت سمجھنا اپنے کاموں سے، اور اللہ کے گھر جب یہ انتقام آتا ہے تو بہت سخت ترین انتقام ہوتا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب آنے والا، انتقام لینے والا ہے. شمر نام کا یہ جو شمر ذوالجوشن یہ بھاگ گیا، کوفہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور یہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے رہا. اب اس نے مختار نے
تلاشی مہم جاری رکھوائی. اس نے اعلان کر دیا تھا جو بھی کربلا میں گئے تھے ان کو جو پکڑ کر کے لائے گا میری طرف سے انعام ہوگا. انعام کے چکر میں کوفہ والے ان کو پکڑ پکڑ کے لا رہے تھے جو کربلا میں گئے ہوئے تھے. شمر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. یہ بھاگ گیا تھا. ایک ظالم نے بھاگ کر کے ایک گاؤں میں پناہ لی. لیکن دیکھیں ظلم جس کے اندر ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی رہے ظلم کرتا ہی رہتا ہے. ایک کسان کو پکڑا, اس نے کھیتی باڑی کر رہا تھا, اس کو بہت مارا کوڑے سے, مار کر کے کہا کہ مجھے پناہ دے دے. ایک ہوتا ہے خود مجبور ہے پناہ مانگ لے, لیکن شیطان تو اسی حالت میں پناہ مانگ رہا ہے. اس کسان کو خوب مارا اور کہا کہ مجھے پناہ دے, اور ایک خط لکھ کر کے دمشق بھجوایا, کیونکہ وہاں امیہ کی خلافت تھی, کہ یہ جاؤ ادھر پہنچا دینا, میں بڑی مصیبت میں ہوں, مختار مجھے قتل کر دینا. وہ کسان بیچارہ خط لے کر کے نکلا. تو وہ کسان کہاں, دمشق کہاں جاتا, وہ مختار کے ہی خیمے میں آیا. کہا کہ آپ امیر کوفہ ہیں, آپ سے ایک آدمی حفاظت کی گزارش کر رہا ہے اور میرے پاس آیا ہے اور میں نے پناہ دی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ چٹھی گورنر تک پہنچا دوں, آپ کو پہنچانے کے لیے آیا. تو مختار نے دیکھا اور کہا بالکل صحیح جگہ پہنچا ہے, اس کو پوری طرح سے ہم حفاظت دے دیں گے, تیرا بھی ٹینشن ختم ہو جائے گا. فوج کو بھیجا, شمر کہاں ہے پتہ چلانے کے لیے. یہ ایسا شخص تھا شمر ذوالجوشن, اس کے پورے جسم میں کوڑ کے داغ تھے, سفید داغ تھے, اور یہ چادر اوڑھ کے سوتا بھی تھا تو اس کے سفید داغ باہر دکھتے تھے. لوگ نفرت بھی کرتے تھے. ایسے ہی لوگ تو امام حسین کے قتل میں آگے آئے تھے. یہی کم کیا تھا کہ اس کو بڑی بیماریوں میں مبتلا رکھا گیا تھا. جب رات کے وقت گھوڑے وہاں پر پہنچے تو یہ شمر ذوالجوشن کے ساتھ ایک اور شخص تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر سا لگنے لگا, تو اس نے کہا کہ ڈرو مت, ادھر آس پاس جنگلوں میں ریچھ بہت ہے, ان کے چلنے پھرنے کی آواز ہے. تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ نہیں, مجھے کچھ اور خوف لگ رہا ہے. تو اس نے کہا تجھے اگر خوف ہے تو لگتا ہے ایسا کہ تجھے مختار کا بہت ڈر آ گیا ہے. مختار کچھ نہیں ہے, یہ کہہ کر کے اس کو کہا, خود چادر اوڑھ کر کے سو گیا. اور اس کا جو ساتھی تھا وہ کہتا ہے میں وہاں سے نکل گیا, کیونکہ مجھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی جو آواز آئی اندازہ ہو گیا کہ مختار کی فوج آ رہی ہوگی. کہتا میں نکل گیا, اور یہ اسی گمان میں تھا کہ آگے پیچھے والے ریچھ ہوں گے, اور اس کے لیے تو بہت خطرناک ریچھ آ گئے. جب مختار کی فوج وہاں پہنچی, یہ چادر تانے ہوئے سویا تھا, اسی چادر کے اوپر سے اس کو نیزے مارنا شروع کیا گیا. اتنے نیزے مارے گئے کہ وہ زمین میں گڑ گیا, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, اور اس کا بھی سر تن سے جدا کیا. اور حتیٰ کہ بعض ایسے قاتل ہیں, مختار سقفی نے بدلے اور انتقام میں اس قدر مبالغہ کیا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ہوئی کہ وہ پہلے ہی ڈر کے مرے ہوئے ہیں. ایک آدھ مر گئے تھے اور لوگوں نے ان کو نماز جنازہ وغیرہ سب پڑھا کر کے دفن کر دیا تھا. تو یہ اپنی فوج کو لے کر گیا اور کہا کس سے پوچھ کر کے دفن کیا اس کو. مرا تھا نیچرل موت. اس نے قبر کھودنے کی حکم دیا اور قبر کھدوائے گئے, اور ان کو کہا کہ یہ بغیر دنیا کی سزا لیے تو نہیں جائیں گے, ان کو پہلے دنیاوی سزا دی جائے, بعد میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بعد میں دیا جائے. قبروں کو کھود کر کے یہ امیر مختار نے ان لوگوں کو سزا دی, بعض کو تو کوڑے مارے. بہرحال یہ انتقامی آگ تھی, انتقام بدلا تھا. پھر اس کے بعد ایک شخص تھا عبداللہ بن دیاس, اس کو امیر مختار نے پورا قتل نہیں کیا, اس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا, مارا تھا. تو اس کو امیر مختار نے صرف ہاتھ پیر اور سب چیزیں کاٹ کر کے چھوڑ دیا تڑپتے ہوئے. صرف اس کا گھر تھا اور باقی کچھ بھی نہیں تھا, اس کو اسی طرح چھوڑ دیا ہے. اور لوگوں کو کہا کہ کوئی اس کی نحوست کے قریب نہ جائے, وہ اسی حالت میں تڑپتا تڑپتا مرا تھا. اسی طرح سے ایک شخص تھا حکیم بن طفیل تائی. یہ وہ تھا جو حضرت عباس علمبردار کے بازو کاٹا تھا, اور حضرت عباس کا پورا اسلحہ یہ لے لیا تھا. اس کو جب خبر ہوئی کہ امیر مختار ہر ایک کو چن چن کے مار رہا ہے, تو اس نے ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم کو اپنا سفارشی بنایا
وہ بہت جلیل القدر بزرگ تھے اور ان کو اس نے سفارشی بنایا. مختار ان کی ہر بات سنتا تھا. حضرت عدی بن حاتم گئے مختار کے پاس, کہا کہ حکیم جو ہے یہ مجھے سفارشی بنایا ہے. تو مختار نے کہا کہ حضور کیا آپ قاتلان حسین کی بھی سفارش کرنے لگ گئے؟ آپ صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس پر جھوٹا الزام ہے, اس پر جھوٹا الزام. وہ صحابی رسول کو غلط خبر دے کر کے اس نے ایسا بتایا ہوگا. بہرحال امیر مختار کی فوج نے حکیم کو گرفتار کر لیا. ابھی یہ بات چیت ان کی چل رہی تھی. حضرت عدی بن حاتم سفارش کے لیے گئے ہوئے گورنر ہاؤس میں. کوئی قاصد آ کر کے فوجیوں کو بتا دیا کہ حضرت عدی بن حاتم نے اس کی سفارش کی اور مختار نے مان لیا. کہا کہ حضور آپ نے سفارش کی, میں اس کو چھوڑ دوں گا. حکیم کو جو عباس علمبردار کے بازو کاٹا تھا اس کے اوپر الزام ہے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے, میں چھوڑ دوں گا آپ کی سفارش پر. تو ایک قاصد گیا اور فوجیوں کو کہا, جو حکیم کو گرفتار کر کے لا رہے تھے, فوجیوں سے کہا کہ یہ چالاک آدمی بچ کر نکل جائے گا. اس نے صحابی رسول کو اپنا سفارشی بنایا. انہوں نے سفارش کی اور امیر مختار مان بھی لیا ہے. تو فوجیوں نے کہا جو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے, اب تک تو ہمیں امیر مختار نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا, ہم امیر کے حکم کے پابند ہیں. زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ, ہم کو امیر مختار نے حکم دیا اور ہم امیر کے پابند ہیں. اب پہنچنے کے بعد دوسرا آرڈر جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے. پہنچنے کے بعد دوسرا آرڈر, اس سے پہلے کہ پہنچے اس کا کام یہی تمام کرو. فوجیوں نے خود اس کو کاٹ دیا اور اس کے بعد سر لے کر کے پہنچے. حضرت عدی بن حاتم بھی وہاں تھے. کہا یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ کہا کہ حضور کیا بات ہے؟ کہا میں نے سفارش کر کے اس کو آزاد کروایا تھا. فوجیوں نے کہا ہم کو امیر مختار نے حکم دیا تھا کہ زندہ پکڑ لاؤ یا مردہ پکڑ لاؤ, تو ہم نے مردہ لانا بہتر سمجھا. وہ بھی بری ہو گئے, دونوں بھی. بہرحال قاتلان حسین کا برا انجام ہوا, بہت برا انجام ہوا. حتیٰ کہ تقریباً 7,000 لوگوں کو تو امیر مختار نے مارا, 7,000. باقی کے متعلق اب جو بڑا ظالم اس میں تھا وہ ابن زیاد, عبید اللہ بن زیاد, جو کوفہ کا گورنر تھا. ہوا یہ کہ کوفہ چھوڑ کر کے موصل چلا گیا تھا. اس کو یہاں کی گورنری سے ہٹا دیا گیا, ہو گئے ختم. امیر مختار یہاں کا غلبہ حاصل کیا ہوا تھا. مختار نے اعلان کیا کہ میں موصل پر چڑھائی کروں گا اور ابن زیاد کو جب تک میں نہیں حاصل کروں مجھے سکون نہیں ہوگا. یہ اپنی فوج لے کر کے نکلا. ابن زیاد بھی 30,000 کی فوج لے کر آیا مختار کے مقابل. وہ بھی دریائے فرات کے قریب لڑائی ہوئی, مختار کی فوج اور ابن زیاد کی فوج. غالباً جمعہ کا دن تھا, تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے جمعہ کا دن تھا اور یوم عاشورہ تھا, 10 محرم الحرام. دریائے فرات کے قریب موصل کے پاس جنگ ہو رہی. اللہ عز و جل نے دوپہر کے بعد اس فوج کو امیر مختار کی, جس میں ابراہیم مالک اشتر جو ہے سپہ سالار تھے, ان کو ایسا غلبہ عطا کیا کہ اس کی فوج, عبید اللہ بن زیاد کی فوج, سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئی, میدان چھوڑ کر بھاگ گئی. بچا کوئی نہیں تھا. اب یہ منہ چھپاتا ہوا ادھر ادھر گھوم رہا تھا, پھر رہا تھا. یہ دوڑتا ہوا, وہی میں نے کل واقعہ بتایا تھا, ایک خیمے میں جا کر چھپنے کی کوشش کیا, پانی پانی کہہ رہا تھا. وہ خیمہ کسی اور کا نہیں, امام زین العابدین کا تھا. انہوں نے 3 کھٹوریوں سے پانی پلایا. اس کے بعد جب تک تو امیر مختار کی فوج پیچھے سے آئی اور عبید اللہ ابن زیاد کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے اس کو رسیوں سے باندھ کر کے لایا گیا, رسیوں سے باندھ کر کوفہ لایا گیا, اور کوفہ لا کر کے سارے کوفہ والوں کو جمع کیا گیا اور اس کو سولی پر چڑھایا گیا. اور اس کا جب سر الگ ہوا, اللہ اکبر, ایک ایسی دہشت تھی کوفہ والوں. اس کے 3 ساتھی اور بھی قتل ہوئے تھے کوفہ کے گورنر ہاؤس میں. عبرت کے لیے وہ سر وہی لٹکایا گیا جہاں ابن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ اور امام مسلم بن عقیل کا سر لٹکایا تھا. اور پھر مختار سختی نے وہ سر کو سامنے رکھا جہاں امام حسین کا سر کربلا سے واپس آ کر کے اس کے گورنر ہاؤس میں رکھا گیا تھا.
تو کوفہ کے اب امیر مختار نے چھڑی لی اور اس کو سر کو مارنا شروع کیا اور کہا مختار یاد ہے وہ دن؟ اے کوفہ والو دیکھو، یہ سن 66 ہجری تھی، تقریباً 6 سال ہوئے تھے امام حسین کی شہادت کو۔ لوگوں سے کہا ہے کوفہ والو دیکھو، بہت تاریخ بھی وہی ہے، عاشورہ ہے، اور دن بھی وہی آیا ہے، جمعہ ہے، بس سن بدلی ہے۔ اور اس جگہ پر ایک وقت اس نے سر امام کو لایا تھا اور آج ابن زیاد کا سر ہے، لیکن اے کوفہ والو فرق کیا ہے اس سر میں اور اس سر میں؟ اتنا وہ کہہ رہا تھا ابھی کہ دونوں کا سر یہاں پر رکھا گیا، امام حسین کا سر بھی اور ابن زیاد کا سر۔ سر امام کو جو لوگ دیکھے تھے کوفہ میں، وہ اس خوشبو کو 6 سال بعد بھی محسوس کر رہے تھے۔ ابن زیاد کا سر وہاں رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر! اچانک یہ تقریر چل رہی تھی مختار سقفی کی، اچانک اس تخت پر ایک خوفناک اژدھا ظاہر ہوا، سانپ ظاہر ہوا، اور سارے ڈر کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اتنا خطرناک کالا سانپ تھا کہ زبان باہر نکالتا تھا تو آگ کی چنگاری نکلتی تھی۔ وہ سانپ گھومتا رہا ان تینوں سروں کے پاس، 3 سروں کے پاس گھومتے گھومتے عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا۔ وہ سانپ پورا ناک کو پھاڑ کر کے اندر داخل ہوا، اور اندر جاتے جاتے اتنا کہ ابھی اس کی پونچھ باہر ہے کہ وہ پھر منہ سے باہر نکلا۔ منہ سے باہر نکلا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سر کو ہاتھ لگائے، اور جیسے ہی وہ سانپ باہر نکلا پورے گورنر ہاؤس میں اتنی سخت بدبو پھیلی کہ لوگ اگر وہاں کھڑے ہوتے تو بے ہوش ہو جاتے بدبو سے۔ سب کے سب نکل گئے۔ کوفہ کی تاریخ میں بتایا گیا ایسی عبرت ناک لاش ہم نے کسی کی نہیں دیکھی جیسے عبید اللہ بن زیاد کی لاش کو دیکھا۔ اور اس کے بعد شام کو یہ سانپ غائب ہوا تو مختار سقفی نے وہ سر اٹھایا اور دفن کرنے کا حکم دیا۔ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی ہوں گی، اگر آج بھی مٹی کھود کر دیکھا جائے تو وہ سانپ اب بھی مسلط ہوگا، کیونکہ قاتلان حسین کا انجام برا اچھا نہیں ہوا۔ روایت میں ہے کہ مختار سقفی اس نے 7,000 لوگوں کو انتقامی اعتبار سے قتل کیا، اور 22,000 لوگ تھے نا کوفہ میں، مکہ کربلا میں جو گئے تھے 22، باقی سب کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ طرح طرح کے عذابات میں مبتلا ہوئے کئی لوگ جو گئے تھے، جو قتل نہیں ہوئے وہ اپنے گھروں میں، کتنے تو ایسے کہ اندھے ہوئے اور ان کے آنکھوں میں ایسی جلن ہوتی تھی کہ رات بھر تڑپتے تھے۔ کئی ایسے ہیں جو پوری زندگی پیاس 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 بلبلاتے تھے، پانی لے جاتے تھے تو ہاتھوں سے پانی مار دیتے تھے، پانی منہ تک نہیں آتا تھا۔ وہ قاتلان حسین جتنے بھی وہاں کربلا میں تھے، اللہ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ امام واقدی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یزید کے ساتھ ایک شخص تھا، یعنی لشکریوں میں، وہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو سارے لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو جو امام حسین کے مقابل میں گئے یا تو قتل ہو گئے بری طرح سے یا تو عذاب میں گرفتار ہو۔ وہ شخص کہا میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، میں بھی تو کربلا گیا تھا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ وہ خیمے میں بیٹھے تھے وہ لوگ، وہ اٹھا خیمے میں چراغ جلانے کے لیے، اچانک چراغ اچھل کر اس کے کپڑوں میں آ گیا، چراغ اچھل کر کے کپڑوں میں آیا اور کپڑوں کو ایسی آگ لگی کہ سارے لوگ بچانے کی کوشش کرتے، وہ آگ بھڑکتی ہی جاتی۔ اب یہ روایت میں فرمایا گیا وہ ایسے جل رہا تھا جیسے کہ انگیٹھی میں کوئی کوئلہ جلتا ہے۔ سب کے سامنے مختصر سے چراغ سے اس کی جسم میں ایسی آنکھ لگی کہ بعد میں لوگوں نے دیکھا جس طرح کوئلہ ہوتا ہے اس طرح سے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ فرماتا ہے ظالم یہ گمان بھی نہ کرے کہ اللہ تمہارے کاموں سے غافل ہے۔ ہاں وقت ہے ہر چیز کا، انتقام کا۔ ایک شخص تھا یزید کے دربار میں، اس کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ حضرت امام حسین پر وہ صرف لعنت بیچتا تھا، اور
مولا علی شیر خدا پر اہل بیت پر لعنت بھیجتا تھا، باقی کربلا میں گیا نہیں گیا یہ الگ مسئلہ ہے۔ ملک شام میں دمشق میں لوگوں نے دیکھا کہ اچانک اس کا منہ سور کا ہو گیا، اس کا منہ خنزیر کی طرح، کہ اس کے جسم انسانی اعضا رکھتے ہیں اور منہ خنزیر کی طرح۔ لوگ اس سے اتنی دور بھاگتے تھے اور ڈرتے تھے، بچے دور بھاگ جاتے۔ وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈالتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیرا منہ ایسا کیسے ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ میں لعنت کرتا تھا، ایک دن خواب میں دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ حضرت امام حسن حضور سے شکایت کر رہے ہیں کہ آقا یہ بندہ ہے جو ہم پر لعنت کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میں تم سب کی طرف سے اس پر لعنت کرتا ہوں۔ جس دن میں نے خواب دیکھا اس کے صبح جیسی بیدار ہوا میرا چہرہ بدل چکا تھا۔ حسین ابن علی مولا حسین کے خاندان والوں کو برائی سے یاد کرنے پر بھی چہرے بدل گئے، خنزیر کے چہرے ہو گئے۔ اس طرح کے قاتلان حسین کے ساتھ اللہ عز و جل نے پوری طرح سے انتقام لیا۔ اس کے بعد اخیر میں یہ امیہ حکومت چلتی رہی۔ ہاں الحمدللہ سیدنا امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کا تذکرہ آج بھی الحمدللہ عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جو شریک قافلہ تھے ان پر لاکھوں سلام ہیں، ان کی تربتوں پر لاکھوں سلام ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت میں اور کیا چاہیے؟ قرآن کہتا لا تقولوا فی سبیل اللہ امواتا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا۔ اے لوگو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ بھی مت کہنا۔ قرآن ان کے زندہ ہونے کی بشارت دے رہا ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ ان کے زندہ ہونے کی بشارت ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے شاعر نے کہ جینا ہو تو ایسے جیو دنیا میں کہ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس۔ یہ تو یہاں سبھی آئے مرنے کے لیے، ہماری موتوں کو کون یاد رکھے گا؟ ہاں ان کا جینا بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کا مرنا بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ قرآن کی بشارت کے ساتھ زندہ جاوید ہے، زندہ جاوید۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے جب شہید ہیں وہ اور مرتے نہیں ہیں تو زندہ لوگوں کا ماتم کیوں کیا جائے، زندوں کا غم کیوں منایا جائے؟ ہاں البتہ ان کے ساتھ ہونے والے معاملات کا ہمیں غم ضرور ہے، لیکن ہم ان میں سے کسی کو مردہ نہیں تصور کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو زندہ تصور کرو۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں۔ دوسری آیت میں تو یوں فرمایا رب تعالیٰ نے عند ربهم یرزقون، عند ربهم یرزقون، اے لوگوں وہ اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ یہاں زندوں کو رزق کی حاجت ہے، جگہ جگہ محنت مزدوری کر کے بھی وہ چیزیں نہیں مل رہی، اور وہ سو گئے، صدیوں سے سوئے، مولا فرما رہا ہے ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ تفسیر میں بزرگان دین نے فرمایا مولا انہیں اتنا رزق دیتا ہے، اتنا رزق دیتا ہے جو ان کے آس پاس جاتے ہیں وہ اپنا رزق انہیں بھی کھلا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے افطاری جب زیادہ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جتنا پیٹ بھرنا ہے کھا لیا اور باقی سب بچوں کو دیا، قریب جو ہے ان کو دیا، سب کو دیتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے۔ تو وہ جود و سخاوت کے بادشاہ جن کو مولا رزق دے رہا ہو ان کی خبروں میں مجھے تو امید ہے کہ قریب جانے والے تو پاتے ہی ہیں، جو دور سے نام لیتے ہیں مولا انہیں بھی کھلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم صدقہ حسین کا کھاتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شرم و حیا کی بھی بات نہیں، اس لیے کہ وہ سخاوت والا گھرانہ ہے جہاں ہمیشہ سے نوازا جاتا رہا ہے۔ بہرحال کربلا کے بعد کی یہی معاملات رہے تقریباً 40-50 سال تک۔ پھر امیہ خاندان میں سے ہی بعض خلفاء آئے، عبد الملک بن مروان آیا، سلیمان بن عبد الملک آیا اور کئی بادشاہ آئے۔ ان کو خلیفہ نہیں کہا گیا ہے، لفظی اعتبار سے خلیفہ ہم کہتے ہیں، لیکن اصل جو خلیفہ ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن مجتبی ہیں۔ باقی سب
بادشاہ کہلائے، بادشاہ ہے جن میں دنیاوی رنگت آ گئی، دنیا کے معاملات آ گئے۔ تو امیہ خاندان کی خلافت چلی اور اس کے بعد 105 ہجری یا 110 ہجری کے بعد عباسی حکومت آئی۔ یہ عباسی حکومت بنو عباس، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے جو لوگ خلیفہ بنے، حکمران بنے، ان کی حکومت کو عباسی حکومت کہا جاتا ہے۔ عباسی حکومت کے سب سے مشہور خلیفہ کا نام ہارون رشید، آپ نے سنا ہوگا نام، ہارون رشید کا نام تو اکثر لوگوں نے سنا ہے۔ یہ عباسی خاندان کے حکمران تھے، عباسی خاندان کے خلیفہ بنے بغداد میں۔ تو یہ اس طرح سے اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ اس کے بعد پھر کوئی ایسی یعنی بڑی آفت اسلام پر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا خسارہ ہوا ہو۔ میں سمجھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، میرے آقا کی وفات کے بعد قیامت تک اگر سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑی قیمتی چیز دنیا نے کوئی کھوئی ہے تو وہ حسین اعظم کی ذات ہے۔ سب سے بڑی چیز، اتنی بڑی ذات کو کھویا ہے کہ دنیا رہتی دنیا تک اس کا غم ہوگا۔ اس لیے کہ بعض تاریخ میں یہ روایتوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے عاشورہ کے دن، جو عاشورہ کے دن سیدنا امام حسین قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، بعض لوگوں نے دیکھا عرب کی زمین میں جہاں سے پتھر نکالتے تھے خون نکل جاتا تھا، پتھر ہٹاتے تھے تو خون نکل جاتا تھا۔ لوگوں میں یہ تشویش ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملات ہے، اور سنا کہ کئی پرندے اس وقت نہ اڑتے تھے، نہ دانا چکتے تھے، نہ پانی پیتے تھے۔ بعض روایات یہ بتاتی کہ اس وقت بزرگوں نے فرمایا کہ حسین کی وفات کا غم میرے عزیزوں صرف امت مصطفیٰ ہی نہیں کر رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان افراد ہی نہیں بلکہ کائنات کا ہر ذرہ غم حسین میں مبتلا تھا۔ حسین اعظم کے غم میں پتھروں سے بھی اس طرح کے صحابہ کی ذات آپ کو بتاتا ہوں۔ انس بن نزیر ایک صحابی، حضور ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر آئے ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں، جوان صحابی، اور ان کی بیوی تھی، اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ وہ اپنی بیوی سے حد درجے محبت کرتے تھے اور عشق کرتے تھے۔ ظاہر سی بات اپنی بیوی سے کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک قاصد آیا خط لے کر کے، مکہ والوں کی طرف سے کوئی خط تھا۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا۔ حضور نے خط لیا، انس بن نزیر سے کہا پڑھو۔ انس بن نزیر نے خط پڑھ کر کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، فلاں جگہ سے فلاں قبیلہ آ رہا ہے، ایسی ایسی تیاریاں۔ خط میں یہ اہم معاملات لکھے گئے تھے، سیکریٹ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو بند کروایا۔ انس بن نزیر سے کہا، توجہ، فرسٹ پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ انس بن نزیر سے کہا، یہ میرا راز ہے جس کی حفاظت تمہارے لیے ضروری، تمہارے علاوہ کسی کو یہ خط کی خبر نہیں ہو رہی۔ بس نبی پاک نے فرما دیا تو فرمایا۔ صحابہ کا اب عمل کیا ہے؟ حضور ان کے گھر سے اٹھ کر کے باہر جا رہے، تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں بیوی اندر سے آئی، محبوبہ تھی، عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے۔ آئی، کہا انس بن نزیر سے، کہا کہ اللہ کے رسول آئے تھے، گھر میں کیا باتیں چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا، میری محبت اپنی جگہ پر، رسول اللہ کی عزت کا مقام اور اس راز کی بات میں تمہیں میں شریک نہیں کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا۔ حد درجہ عشق کرتے، محبت کرتے اس بیوی کو کہا کہ نہیں، یہ بات رسول اللہ کی امانت ہے۔ بیوی نے ہنستے ہوئے کہا انس بن نزیر سے، کہا انس کیا چھپاتے ہو، میں نے سب سن لیا ہے، مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے، فلاں قبیلہ فلاں جگہ، خط میں نے پورا سن لیا۔ اتنا کہنا تھا بیوی کا، انس بن نزیر کھڑے ہو گئے اور سیدھے گردن پکڑ لی اپنی بیوی کی، جس کو محبت کرتے، گردن پکڑ لی۔ کہا میں اس گردن کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں کہ رسول اللہ کے راز کو افشا کرنے کے جرم میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ گردن پکڑ کر کے ہی چلے آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے راز کی حفاظت کی، لیکن میری یہ عورت گھر کے اندر سے سن چکی تھی
میں گردن پکڑا ہوں آقا اگر آپ فرما دے تو میں ختم کر دوں، اس راز کو یہ ختم کر جس سے حد درجے محبت کرتے تھے اس بیوی کے بارے میں۔ میرے آقا نے فرمایا انس بن نزیر سے گردن چھوڑ دو، وہ میری صحابیہ، جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسی راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے۔ تب انہوں نے گردن ہٹا دی اور اپنی بیوی سے کہا جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس کا برا نہ ماننا، تجھ سے جو عشق محبت ہے وہ اور ہے، رسول اللہ سے جو عظمت اور ان کی عزت جو میرے دل میں ہے وہ اور ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں جو فرسٹ پرائیورٹی تھی صحابہ کی، اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے اللہ ہی کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے اور ان مومنین کے لیے عزت ہے جنہوں نے فرسٹ پرائیورٹی دی ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک حبشی رنگ کے صحابی، کالے رنگ کے صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا شادی کرنا، لڑکی کوئی دیتا نہیں، چہرہ رنگ کالا، ناک چوڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کراتا ہوں۔ انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کے گھر بھیجا ان کو پیغام دے کر کے، اور ان کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت عورت، سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اور اس کالے رنگ کے صحابی سے کہا جا اس گھر پر، یہ امتحان کے دور ہے میرے عزیز، امتحان کے دور ہے۔ حضور نے فرمایا جا کر کہنا کہ میں نے بھیجا ہے تمہاری بیٹی سے نکاح کے لیے۔ یہ کالے رنگ کے صحابی تھے، آئے اس صحابی کے گھر، انصاری کے، میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹی اندر تھی۔ ان کو آتے ہی پوچھا کہ کیا بات ہے، کس لیے آئے؟ کہا سنا ہے آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ سادی سی بات، سیدھی سی بات۔ انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا، ان کی لڑکی، ان کی بیٹی مدینے کی حسین ترین خوبصورت لڑکی ہے اور نکاح کا پیغام لے کر کے آنے والا حبشی رنگ کا ہے۔ انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا اور اس کے بعد کہا جاؤ ہم بعد میں بتاتے ہیں، بس اتنی سی بات، منع نہیں کیا، کہا جاؤ ہم بعد میں بتاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، اپنی بیٹی سے پوچھ لیں گے، آئیں گے تمہارے پاس۔ اس کالے رنگ کے صحابی کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، وہ کہتے ہیں روز ریجیکٹ ہوتا تھا، یہاں سے بھی ہو گئے، واپس چل پڑے حضور کے دربار میں۔ توجہ میرے عزیز، اندر بیٹھی ہوئی وہ دوشیزہ، وہ خاتون، وہ بیٹی انصار صحابہ کی باہر آئی، پوچھا بابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا۔ کہاں سے؟ رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ کس لیے؟ بیٹی نے پوچھا باپ سے، باپ کہتا تیرے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ بیٹی نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ کہا کوئی میچ نہیں ہے، تمہارا اور اس کا کوئی میچ نہیں تھا۔ میں نے کہا بعد میں دیکھا جائے گا۔ بیٹی وہیں کھڑی ہو کر کے کہتی ہے بابا آپ کو پتا ہے آپ نے کس قاصد کو واپس بھیجا ہے؟ آپ نے اس آنے والے کے رنگ کو دیکھا، بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا۔ کس لیے بھیجا آپ نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ کو تو اس بات کا خیال آنا چاہیے اللہ کے رسول کے کہہ دینے کے بعد پھر اپنی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی میچنگ نہیں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا ہے فرسٹ پرائیورٹی حضور کی بات ہوتی ہے۔ یہ صحابی اپنی بیٹی کی بات سن کر واپس لوٹ آئے اور دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ میرے آقا کے پاس وہ نوجوان صحابی جو اپنی ریجیکٹ کی خبر سنا ہی رہے تھے، یہ دوڑتے ہوئے انصاری صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ غلطی کی معافی، میں نے تاخیر کی، اس خطا کی معافی کے لیے آیا ہوں، میں نے انہیں منع نہیں کیا تھا، تھوڑی دیر کا وقت مانگا تھا۔ اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میری بیٹی بھی دل و جان سے حاضر ہے، آپ کے فرمان پر لبیک ہے یا رسول اللہ۔ حضور پاک کی بارگاہ میں جب وہ صحابی نے کہا میرے عزیزو یہ صحابہ کا وہ ایمان تھا جہاں انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے میرے میچ کیا ہے، میری خواہش کے مطابق کیا چیز ہے۔ آج جیسے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی نوجوان یہ سوچتے ہیں میری مرضی کے مطابق ہو تو عمل کروں گا، نہیں، ہم یہاں پر جینے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کی مرضی سے جینے کے لیے آئے ہیں۔ تاج الشریعہ نے جس کے متعلق کہا تھا زندگی نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت،
حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، ان صحابہ نے فرسٹ پرائیورٹی جو دی ہے وہ غیرت کے ساتھ دیا کرتے تھے کہ حضور کی بات ہے تو پھر سب سے پہلی بات۔ جب ہم یہ ساری چیزوں کی طرف آگے بڑھے، اللہ کریم عزتیں پھر نوازے، عزتیں واپس آئیں۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار ہے۔ جو عزت میں کمی آئی ہے یہ ڈور کے ٹوٹنے سے آئی ہے، یا ڈور کے کمزور ہونے سے آئی ہے۔ پوری دنیا آج ایڑی چوٹی کا زور صرف اس بات پر لگاتی ہے، اس بات پر لگاتی ہے کہ تم حضور پاک کی محبت کی بات نہ کرو، باقی کوئی بات کرنا کرو۔ آپ کو پتا ہے نمازوں کی تبلیغ کرنے والے، چلے چھٹیاں اور بھی دیگر بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ چھٹی شریف تو سرکار غریب نواز کی میں نے ساتھ میں کہہ دیا، لیکن نمازوں کی صرف عمل کی تبلیغ کرنے والی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان سے نہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے نہ اسرائیل کو خطرہ۔ ہاں آپ دیکھ لینا، معلوم کر لینا میری اس بات۔ اسرائیل جیسا کٹر دشمن اسلام وہ تک کچھ تنظیموں کو کہتا ہے یہ سیف تنظیمیں ہیں، مسلمانوں سیف تنظیمیں کون سی؟ جو صرف نماز روزے کی بات کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی بس۔ ہاں ڈینجر تنظیم وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کہتی ہے۔ کیوں؟ یہ نعرے سے کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات؟ دنیا آج یہ کہہ رہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ پلٹ آنے والا، ان کو پتا ہے میرے عزیزوں، نماز روزہ، حج زکات یہ اعمال ٹھیک ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی عمل کریں گے، لیکن جو قوم حضور کی محبت کی بات کرتی ہے، دنیا کو اس بات کا خوف ہے کہ ان جماعتوں کو اگر یہ محبت واپس مل گئی تو پھر یہ عام جوان نہیں رہ جاتا، پھر ان میں کوئی خالد بن ولید کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ان کے درمیان صلاح الدین ایوبی آ جاتا ہے۔ ہاں جو اچھے خاصے لوگوں کی نیند کو حرام کر رکھتا ہے۔ دنیا کو پتا ہے صلاح الدین کا نام آج یورپ میں صلاح الدین ڈے منایا جا رہا ہے۔ صلاح الدین ڈے منایا جا رہا ہے کیوں؟ میرے عزیزوں صرف ایک جرنیل نہیں تھا، ایک جنگجو نہیں تھا، ایک سپاہی سالار نہیں تھا، بہت بڑا عاشق رسول تھا، بہت بڑا عاشق رسول، ایسا کہ ایک مرتبہ برنس نام کا ایک عیسائی سپاہی سالار تھا، اس نے مسلمانوں کے قافلے کو گرفتار کیا اور ان کو مارا پیٹا، ان کا مال لوٹا، اور جب مارتا تھا تو کیا کہتا تھا برنس؟ سنو، بہت سارے ایسے جو گیدڑ جتھے میں آ کر حملہ کرتے، وہ برنس اسی قسم کا آدمی تھا۔ موب لنچنگ کیا مسلمانوں کی ملک شام میں، اور مارتے مارتے ایک جملہ کہتا تھا، کہاں ہے محمد، بلاؤ بچانے کے لیے۔ حضور پاک کی طرف تانا دیتے ہوئے بار بار مارتا تھا۔ یہ خبر صلاح الدین کو پہنچ گئی۔ صلاح الدین کے پاس آ کر لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا گیا، مارا گیا۔ لوٹ مار تو ہر جگہ چلتی تھی، لیکن مارنے والا بار بار کہہ رہا تھا، بلا محمد کو۔ نعوذ باللہ، یہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی کی ایسی بیماری چل رہی تھی جس میں لوگوں نے کہا تھا کہ عنقریب ان کی وفات ہونے والی، موت کے قریب والی بیماری تھی، بستر سے اٹھ نہیں رہے تھے۔ اس وقت جب یہ خبر دی گئی، صلاح الدین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دعا کیا تھا، مولا بس تھوڑی اتنی زندگی دے دے کہ میں برنس کو بتاؤں، اتنی زندگی اور دے دے۔ اور اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا، بستر سے اٹھے، صحیح بھی ہوئے، واقعہ ہوا، فوجیں ادھر سے ادھر پھیلائی، اور پھر آپ کو پتا ہے تاریخ میں موجود ہے وہ وقت آ ہی گیا، برنس گرفتار ہوا، صلاح الدین ایوبی کی فوج کے نرغے میں آ ہی گیا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن تو بقرعید آتی ہی ہے۔ صلاح الدین کے بعد جب وہ قیدی گرفتار ہو کر آیا، صلاح الدین کی ایک بات بہت مشہور تھی، وہ بڑے بڑے قیدیوں کو آزاد کرنے میں مشہور تھے، بڑے بڑے جرنیلوں کو، سپاہیوں کو آزاد کرتے تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو آزاد کیا جو جنگ میں قیدی ہو کر آئے تھے،
بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا۔ برنس کو جب گرفتار کر کے لایا گیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا گیا، پوچھا صلاح الدین نے کیا گمان ہے تیرا میرے متعلق؟ اس نے کہا اب تک جو سنتا آیا وہی ہے کہ آپ رحم دل ہیں، خیر خواہ ہیں اور بہت جلدی آزاد کرتے ہیں۔ صلاح الدین نے کہا اب تجھے اگر آزاد کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اس کے بعد تلوار اٹھائی، اس کی گردن پر رکھا۔ 2.5 سال پہلے تو نے کمزور مسلمانوں کو یہ کہا تھا بلاؤ محمد کو، کہا ہے یہ دیکھ محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تیری گردن دینے کے لیے بھیجا ہے، تو رسول اللہ کو پکارتا ہے۔ ابھی غلام جب تک زندہ ہے وہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے عزیزوں، صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں 2.5 سال کا جو عرصہ گزارا ہے، اس بات کے انتظار میں کہ جب تک حضور پاک کی طرف سے جواب نہیں دوں گا اس وقت تک صلاح الدین کبھی بستر پر ایک رات بھی نہیں سوئے، کھلی زمین پر سوتے تھے اور کبھی پیر پھیلا کر نہیں سویا، کبھی پیر پھیلا کر نہیں سویا۔ جب نبی پاک کی شان میں کوئی کتا بھونک رہا ہو، صلاح الدین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بستر پر پیر پھیلا کر سو سکے۔ یہ عشق تھا، یہ عشق تھا جس کی بنیاد پر وہ 12,000 کا لشکر لے کر ایک بار اترا تھا اور 4 لاکھ کی فوج کو کھدیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ طاقت و قوت میرے عزیزوں حضور کی محبت سے آتی ہے۔ حضور پاک کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ، اللہ تمہارا رعب خود قائم فرمائے گا، تمہارا رعب اللہ قائم فرمائے گا۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تنظیمیں بنانا چاہیے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فوج بنانی چاہیے، میں کبھی اس بات کی بات نہیں کیا، اسی لیے ڈرتے نہیں، ہم کوئی سیکریٹ میٹنگ بھی نہیں کرتے۔ آج لوگ ہماری جاسوسی میں اتنے پیش ہیں، بہت ادھر کی خبر اٹھاؤ ادھر کی خبر لے جاؤ، ہر چیز کر لو میاں۔ ہم چھپ کر کے کوئی بات کریں تو تمہارے پاس لگے، ہم جو بات کرتے کھلے میدان میں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ جامع عشق محمد اپنے جوانوں کو پہنانا چاہتے ہیں جسے پہننے کے بعد گلی کوچوں سے بھی گزرے تو کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہوتا ہے۔ کوئی لڑنے پھرنے کی بات میں نہیں کر رہا، جامع عشق رسول پہن کر کے نکلو، اس لیے کہ آپ دیکھو آج کے مجمع میں ابھی میں ایک نعرہ لگاؤں گا، جواب آپ خود ہی دیں گے، عشق محبت، عشق محبت۔ کیوں اعلیٰ حضرت یہ تو 2 وعدے، عشق محبت عشق محبت، آپ جواب میں اعلیٰ حضرت اس لیے کر رہے ہیں کہ پوری دنیا اس بات کو گٹھی میں پی چکی ہے، عشق کا نام آئے، محبت کا نام آئے، بریلی کا امام کا نام ہی آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں 100 سال پہلے حضور کی محبت کرنے والا ایک وفادار غلام بریلی کی زمین پر سو چکا ہے، لیکن ہر جلسے کی رونق بنا ہوا ہے، ہر جلسے کی زینت بنا ہوا ہے۔ اور اسی بات کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عشق محمد کا جامہ جو پہنتا ہے وہ مرتا کبھی نہیں ہے، اللہ اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، سلامت رکھتا ہے۔ اور جو گستاخی کر رہے ہیں ان کیڑوں کا تو چند دنوں کے بعد پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ تو آج جان رہے ہیں، تمہارے بچوں کو نام بھی معلوم نہیں ہوگا، کون پاکھنڈی تھا، کون بھوکتا تھا، پتہ ہی نہیں معلوم۔ ایک بہت لمبی لسٹ ہے گستاخوں کی، 1400 سال سے، سب پتہ ہے، یاد رکھا ہے اپنے، کسی کا نام یاد ہے؟ کتنے گستاخ آئے، کتنے بھونکتے رہے؟ نہیں، آئے اور چلے گئے، موسم کے ساتھ آتے موسم کے ساتھ جاتے۔ لیکن 800 سال پہلے جو عاشق رسول پکار رہا تھا شرف الدین بوسیری، ان کا قصیدہ بردہ ہر ایک کو یاد۔ بے شک سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ زبان تمہیں آتی نہیں عربی لیکن پھر بھی یہ جملے آتے ہیں، کیوں؟ حضور کے عشق میں بولے ہوئے جملے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ عربی میں سعدی شیرازی نے کہا، لیکن جب کبھی یہ بندہ آج بھی پڑھتا ہے تو جھومنے لگتا ہے، مطلب معنی معلوم بھی نہ ہو۔ گستاخوں کو یاد نہیں رکھا جاتا،
आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन पंजाबी शायर पीर महर अली गोलरवी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मन भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किते महर अली किते तेरी सना, गुस्ताव अखे किती जारिया। और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे अजीजों, इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये तो दुनिया की बात है, ये दुनिया की बात। आज मैं आपके दरमियान यहां से खिताब कर रहा हूं। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस भी है, हाँ यहीं सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहां से लेकर बंगाल की खाड़ियां, गुजरात से लेकर कश्मीर तक हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देख कर आ रहा हूं। पिछले 200 जलसों से खिताब कर, हर जगह का डीएनए मुसलमानों का एक ही है। हुजूर का नाम लो, हुजूर का नाम लो तो फिर ये इनके अंदर जो हलचल है, ये मोहब्बत है, ये बेदार होती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये डीएनए पूरी जगह का एक ही है, हुजूर की बात। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे दुनिया आज पहचानती है तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का नेता है, इसलिए पहचानती है कि हुजूर की इज्जत पर बात आए तो ये जवाब देता है। जब तक दिखे न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसी के साथ कुछ तुम्हारी इस्तिकामत के लिए मैं बातें बता दूं। इस्तिकामत के लिए देखो, मुसीबतें आएंगी, हुजूर की मोहब्बत की बात करना इतना आसान नहीं है कि तुम्हें रोज हलवा पराठा ही मिलते रहे और खा करके आराम करते रहो। फिर तुम्हें बिलाल हबशी को भी याद रखना होगा, खब्बाब इब्न अल-अरत को भी याद रखना होगा, ज़ैद बिन दसना खुबैब इब्न अदी को याद रखना होगा। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में सिर्फ जख्म नहीं खाए हैं, आग भी बर्दाश्त की है और इनकी पूरी चमड़ियां गला दी गई थी, उसके बावजूद वो जमे रहे, इस्तिकामत के उस मैदान पर डटे रहे। आपको पता है जब बिलाल हबशी मदीने में थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको बुलाते थे तो क्या कहकर, या सैयदुना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, जो अमीरुल मोमिनीन है वक्त के। और वो बिलाल हबशी को आका कहकर पुकारते। हजरत बिलाल कहते, सरकार मैं गुलाम आदमी, अमीरुल मोमिनीन मैं गुलाम आदमी, हबशी आदमी, आप जब आका कहते हैं तो मुझे शर्म आती है, आप क्यों कहते हैं? सैयदना उमर फारूक कहते, आप करीब आइए, अपना जुब्बा उठाइए। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर उमर फारूक बोसे लेते और कहते, जो जख्म तुमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खाए हैं वो दुनिया ने नहीं खाए हैं, वो हमने नहीं देखे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक की मोहब्बत के बाद फिर इस्तिकामत का इम्तिहान भी होगा। आज जो जगह जगह हालात पैदा हो रहे हैं, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अगर तैयार हो तो फिर मैं आगे बात करूं। हुजूर की मोहब्बत पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कछोके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज़ा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नर्वस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं,
ہیں، ان کا جواب کیا دے؟ صحیح بات تو ہے، شام میں بھی کاٹے جاتے ہیں، عراق میں بھی مارے جاتے ہیں، افغان میں بھی، برما میں بھی، یمن میں بھی، ہر جگہ ہماری موت ہے، ہماری موت ہے۔ اور اس کو ظالم یہ بتا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سچے ہو، تمہارا دین سچا، تمہارا خدا سچا، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو؟ تم نا امید اور مایوس نہ ہونا۔ اے نوجوانوں، بات اتنی بات کرنا۔ اے نادان، تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس خچر سے زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے جو مدینہ طیبہ کا ہے؟ گدھا جس کو آپ کہہ سکتے ہو یا گھوڑا جس کو کہہ سکتے ہو، ان دونوں کے بیچ میں ایک نسل ہوتی خچر کی۔ خچر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تحفے میں لایا گیا تھا خیبر کی جنگ میں، حضور پاک نے قبول کیا۔ یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ہدیتاً آیا، اور وہ ہدیہ جس پر حضور نے سواری کی، زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سواری کرتے رہے، یہ تحفے میں آیا تھا۔ جانتے ہو جس وقت یہ خچر حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ اپنا سر ہلا کر کے بات کر رہا تھا، اور حضور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو توجہ، ہم امت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بات کرتے، اشرف المخلوقات جانور نہیں، لیکن ایک جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے آقا اب تک میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک یہودی تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا، وہ مجھ سے سامان لدواتا تھا ادھر سے ادھر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وہ میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا میں گرا دیتا، میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ خچر کہہ رہا ہے یہودی میرا مالک تھا، لیکن جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میری پیٹھ پر میں اسے گرا دیتا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے پوچھا ایسا تو کیوں کرتا تھا، ایسا تو کیوں کرتا تھا؟ سنو میرے عزیزوں، خچر کہتا تھا میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور سلسلہ انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں۔ مجھے میری ماں نے یہ کہا تھا کہ اپنی پیٹھ سنبھال کر رکھنا، اس پر تاجدار انبیاء سواری کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خچروں کو اتنا علم ہے، ان قادیانی گدھوں کو علم نہیں۔ خچر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ میرے عزیزوں اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھا کہ کوئی اور بیٹھنے نہ پائے، کہ اللہ کے رسول بیٹھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس خچر پر سواری صرف رسول اللہ نے فرمائی، اور وہ خچر کتنا غیرت مند تھا، کتنا غیرت مند تھا کہ اس پیٹھ پر کسی اور آلائش کو اور ناپاکی کو کبھی گوارا نہیں کیا۔ اور حد تو یہ ہے حدیثوں میں موجود ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ زندہ رہا، لیکن جانتے ہو صرف 3 دن کے بعد بیر غرض یہ کنواں ہے جس میں چھلانگ لگا کر یہ جان دے دی کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا جو رسول اللہ کی سواری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت کا احترام جانور اتنا کرتے تھے، تمہاری نسبت تو امت کی ہے، تمہاری نسبت امت کی ہے۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جن آنکھوں کو تم نے سنبھال رکھا ہے میرے آقا کا دیدار کرنا ہے، تو ان آنکھوں کو غلاظت میں کیسے ہم ڈال سکتے ہیں، کیسے بے حیائی میں ڈال سکتے ہیں؟ ان ہاتھوں کو کیوں نہیں سنبھال کر رکھ سکتے کہ یہ ہاتھ میرے آقا سے مصافحہ کرنے والے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں مصافحہ کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب مصافحہ کرنے کی تمنا ہے تو پھر اس ہاتھ کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے۔ وہ خچر اپنی پیٹھ پر کسی اور غیر کو برداشت نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ پیٹھ میں نے سنبھال رکھی ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ آج ہم بچ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو صرف اس لیے بچا کر رکھے کہ یہ ساری امانت رسول اللہ کی ہے۔ کیوں؟ بریلی سے یہی تو آواز آتی ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ بدن میں ہے جان
اور ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. جب رسول اللہ کے لیے جینا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں ہر شے کی حفاظت بھی ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گردن میں کوئی دوسرا پٹا ڈالنے کی کوشش کرے. کبھی نہ ہو کہ کسی اور کی غلامی کا پٹا ہماری گلے میں پڑ جائے. نہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. دنیا اگر ہمیں پہچانے تو بیدم وارسی کا وہ شعر یاد رکھو. بیدم وارسی بڑے عاشق رسول ہیں. کہتے ہیں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ، اے رسول پاک، میری پہچان اتنی بنا دے کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہے، اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہ ہو. مجھے دنیا اگر پہچانے تو حضور کے نام سے پہچانے. عزیزان گرامی وقار، اتنی غیرت تو تمہارے اندر آنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا نام جڑا ہوا ہے اور ہمیں ہر شے کو سنبھال کر رکھنا ہے. صرف ایک بات میں بتا دوں، بہت سارے نوجوان محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمیں پتا ہے بے انتہا محبت کرتے ہیں. کسی نوجوان کو اٹھا کر میں کہوں یہ لے میرا امامہ، میں آج تجھے پہنا دیتا ہوں، خوشی سے وہ لے کر کے جائے. ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں اگر میری محبت ہے تو یہ امامہ پہن کر کے نکل جائے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ سر پر امامہ ہو تو کیا شراب کی دکان پر کھڑے ہو سکتے ہو؟ کیا کسی آوارہ گردی میں جا سکتے ہو سر کے امامے کی قدر تم رکھے ہوئے؟ بار بار دل میں یہ خیال آئے گا کہ نہیں، میں اس لباس کے ساتھ، اس امامے کے ساتھ یہاں کھڑا رہوں گا تو دنیا کیا سوچے گی؟ صرف میں تو ایک نکما آدمی ہوں. میرے امامے کو پہننے کے بعد تمہارا احساس یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ شراب کے اڈے پر جانا ہوگا، نہ تاش کے پتوں پر، نہ ہی آوارہ گردی میں، نہ کسی گلی کوچے میں، بلکہ اسے احترام لازم ہوتا ہے. میرے عزیزوں، میرے امامے کی کیا بات، تمہاری گردن پر تو رسول اللہ کی نسبت کا پٹا. جس جگہ پر ہو صرف اتنا خیال آ جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کل کو میرے بد عمل کردار سے، میرے کسی برے اخلاق سے دنیا حضور کی طرف انگلی نہ اٹھائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی نہ اٹھائے. یہ آج آپ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. تمہاری نسبت حضور سے وابستہ ہے تو تمہارا ہر عمل دنیا کے سامنے آئینے کی طرح ہے. جانتے ہو جب عید ہو، بقرعید ہو کہ جلوس عید میلاد ہو، دنیا تمہیں دیکھتی ہے اور پہچاننا چاہتی ہے کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنے اخلاق سے سفیر ہو، ترجمان ہو رسول اللہ کی، اپنے اعمال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر سکتے ہو اور دنیا حضور کی تک پہنچنے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو. آج ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر فاروق کا دور ہے. ایک شخص مدینہ طیبہ میں قرضہ لیا تھا کسی سے اور قرض چکا نہیں پا رہا تھا، اور وہ بھی صحابی ہیں جن سے قرضہ لیا ہے. انہوں نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس. توجہ سے حضرت عمر نے اس قرض دار کو بلایا، قرض جس کے اوپر تھا بلایا، کہا کہ ان کا قرضہ کیوں نہیں ادا کرتا؟ کہا میرے پاس کچھ چیز ہے نہیں، ادا کر دوں گا، مجھے مہلت چاہیے، ٹائم چاہیے. کہا کتنا ٹائم؟ بس 2 دن کا وقت دے دیں، میں جاؤں گا اپنے وطن اور آ کر کے مدینے میں ان کا قرضہ ادا کر دوں. لیکن اب وہ پکڑا گیا ہوا آدمی ہے، اس کو چھوڑے تو کس کی ضمانت پر چھوڑے؟ ظاہر سی بات ہے کورٹ میں جب تمہاری گرفتاری ہو جائے، کچہری میں کورٹ میں حاضری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ضامن ہوتا ہے جس کی ضمانت پر تمہیں بیل دی جاتی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کوئی تمہارا ضمانت لینے والا ہے یا مدینے میں؟ کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر سے، یا امیر المومنین، یہاں پر کوئی میرا ایسا ہے نہیں جو ضمانت لے سکتا ہے کیونکہ میں نیا ہوں، ضمانت کوئی لینے والا ہے نہیں. کہا پھر کیسے جائے گا، بیل کیسے دی جائے گی؟ بھرے مجمع میں سے ایک صحابی حضرت ابو درداء کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا اگر یہ بندہ 2 دن کے بعد نہیں لوٹا تو تمہیں جیل میں رکھا جائے گا. ضامن کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا مجھے تسلیم ہے. حضرت عمر کے پاس انہوں نے قبول کر لیا اور وہ بندہ چلا گیا. 3 لوگ ہیں یہاں پر، ایک قرض دیا ہوا آدمی، ایک قرض لیا ہوا اور ایک ضمانت دیا ہوا. یہ تینوں لوگ عدالت سے ریلیٹڈ ہیں. ابھی 2 دن گزر گئے،
حضرت عمر انتظار کر رہے تھے، شام قریب آ گئی، عدالت لگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ فلاں جو قرضدار تھا آیا؟ لوگوں نے کہا ابھی نہیں آیا۔ کہا بلاؤ ابو درداء کو جنہوں نے ضمانت دی تھی۔ بلایا گیا، کہا تمہاری گرفتاری ہو سکتی ہے، تم نے جس کی ضمانت لی تھی وہ نہیں آیا۔ حضرت ابو درداء کہتے میرا یقین ہے وہ آئے گا، میرا یقین ہے وہ آئے گا۔ مغرب ہونے سے پہلے پہلے وہ بندہ دیہات کا رہنے والا دوڑتا ہوا آ گیا، قرضہ واپس لے کر کے آیا۔ حضرت عمر کے پاس جب اس نے رکھا کہ یہ میرے قرض کی واپس میں امانت لے کر کے آیا ہوں، بلائیں اس صحابی کو جن کا قرضہ میں نے لیا تھا۔ وہ صحابی آئے، کہا کہ 2 دن کا یہ وقت لیا تھا اور واپس لا کر تمہارا قرضہ دے دیا ہے۔ اس صحابی نے کہا امیر المومنین میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے قرض، واپس نہیں چاہیے۔ عجیب معاملہ، کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اب سنو، ہر ایک سے حضرت عمر نے پوچھا، اس دیہاتی شخص سے پوچھا، تینوں کی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج ہمارے لیے۔ اس قرضدار سے پوچھا تو بھاگ گیا تھا، اپنے گھر گیا تھا اور یہاں مدینے میں کوئی تجھے پہچانتا نہیں تھا، گیا تھا تو واپس وہیں سے وہیں چلا جاتا کہیں تو تجھے ڈھونڈنا مشکل ہوتا، کیا بات ہے کہ تو واپس لوٹ کر کے آیا اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے؟ وہ غریب انسان کہتا ہے امیر المومنین چاہتا تو میرے پاس راستے سے ادھر بھاگ جاتا۔ مسلمانوں سنو، جو لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور لوگوں کے پیسے گبن کر کے کھا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ ایک صحابی ہے، غریب ہے، کہتے امیر المومنین میں چاہتا تو ادھر سے بھاگ کر چلا جاتا، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں چلا گیا تو بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام غدار ہوتے ہیں، کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میرے عمل سے میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ دوسرے وہ صحابی کو حضرت عمر نے پوچھا جنہوں نے ضمانت دی تھی، ابو درداء تم تو اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، تم نے ضمانت کیوں دے دی؟ کیا یقین تھا تمہارا کہ یہ آئے گا؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں ڈر تو سب کو تھا، اجنبی کو کون ضمانت دیتا ہے، لیکن یا امیر المومنین بات اتنی تھی پورے مجمع میں سناٹا تھا، ایک اجنبی کے لیے ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا، میں صرف اس لیے کھڑا ہو گیا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، کوئی حضور کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ ان کے غلاموں میں رواداری ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کہا تمہاری وجہ سے تو مقدمہ ہوا تھا، جب وہ قرض لے کر واپس آیا ہے تم نے معاف کیوں کر دیا؟ اس صحابی نے بھی کہا یا امیر المومنین چاہتا تو میں یہ رقم لے کر چلا جاتا، لیکن میں نے بھی دل میں یہ سوچا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تینوں کا عمل حضور سے ریلیٹڈ ہے، تینوں کا عمل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ اے سنیو، کیا آج ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے دکان میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے تم 1 روپیہ زیادہ کسی کو ڈال دو، 1 روپیے سے تمہارا کچھ ہوتا نہیں، لیکن سامنے آئے ہوئے آدمی کا ایمان بگڑ نہ جائے، کہیں تمہارا چہرہ، تمہاری داڑھی، تمہاری ٹوپی تمہارے نام سے وہ دل میں یہ نفرت نہ پال لے کہ محمد عربی کے غلام جھوٹے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تمہارے عمل سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھائی جا سکتی، اس لیے ہونا بھی تو انگلینڈ کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، بس میں ایک کنڈکٹر نے ایک نوجوان کو ½ پاؤنڈ جو پینی ہوتی ہے وہاں پہ ½ پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا، ٹکٹ پیسے لے کر کے واپس جو چینج دینا تھا ½ پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا، وہ نوجوان نے لے لیا، رکھ لیا، کہا اس کو کیوں لوٹاؤں، اس کو کیوں لوٹاؤں، لے کر بیٹھا رہا، 1 گھنٹے کا سفر تھا، دل میں 2-3 مرتبہ خیال آیا ½ پاؤنڈ لے کر کروں بھی کیا، اس کو دے دیتا ہوں، پھر دل میں خیال آیا اس کو دے کر کیا کروں اس کافر کو، بعد میں اسی کشمکش میں بات ایسی آئی کہ وہ نوجوان کہتا ہے بس سے اترنے سے پہلے میں نے وہ ½ پاؤنڈ کنڈکٹر کو دے دیا، کہا آپ نے 1 گھنٹہ پہلے میرا ٹکٹ نکالا تھا، اس میں یہ ½ پاؤنڈ آپ نے زیادہ مجھے لوٹایا تھا، یہ لے لیجیے آپ کی۔ وہ کنڈکٹر کہتا ہے
یہ غلطی سے ½ پاؤنڈ زیادہ نہیں گئے تھے، مسلسل کئی سالوں سے میں اسلام کو پڑھ رہا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم چیپٹر میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ سب سے زیادہ امانتدار تھے۔ میں نے آج یہ طے کیا تھا کسی مسلمان کو میں دیکھوں کہ وہ 1400 سال پہلے والی امانت اب بھی باقی ہے یا نہیں، تو نے ½ پاؤنڈ لوٹا کر کے میرے ایمان کو مضبوط کر دیا، اب میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول۔ تمہارا چھوٹا سا عمل، وہ نوجوان کہتا ہے ½ پاؤنڈ میں میرا اسلام بیچ بھی سکتا تھا اور لوٹا دیا ہے تو کسی بندے کے حضور کی غلامی میں داخل ہونے کا سبب بھی بن گیا۔ اسی لیے عزیزان گرامی اوقات، ہمارا ہر عمل بڑا ذمہ دار ہے، ہمارا ہر عمل بڑا ذمہ دار ہے۔ صرف آج کے دور میں آپ کو احساس میں یہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن تمہارے متعلق کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو۔ مجھے بتاؤ، اللہ کی سرٹیفکیٹ کے بعد کسی کیڑے مکوڑے کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی آپ کو؟ دنیا آتنکواد کہے، دہشت گرد کہے، ٹیررسٹ کہے، 1000 بار کہے، ہماری پیشانی پر چپکا کے گھمائے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میرا مولا فرما رہا ہے تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو، اور خیر امت رہیں گے کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ خود فرما رہا ہے۔ اور ایک بات، چھپ چھپ کر کے جینے کی بھی ضرورت نہیں، نام مسلمان ہے تو اعلان مسلمان۔ کوئی جرم تو نہیں کیا نا اسلام میں آ کر کے، یا اسلام پر چل کر کے کوئی جرم ہے؟ اور یہ نام چھپانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، جو خالق کائنات ہے۔ فخر کرنے کی 1-2 چیزیں نہیں، ہزاروں چیزیں تمہارے پاس، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کے حالات میں ہر کوئی احساس کمتری میں مبتلا، ڈرانے کی صورت پیدا کر رہا ہے۔ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل کی جاتی ہیں، ادھر سے اٹھاؤ ادھر پہنچاؤ، ویڈیوز ہوں، فوٹوز ہوں، سب مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم بہت گئے گزرے ہوئے ہو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ اعلاناً کہتا ہوں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ پنچر پترے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں 24 گھنٹے ہم پر ٹی وی میں ڈیبیٹ کیوں کرتے ہو؟ بار بار کیوں ڈیبیٹ کرتے ہو؟ وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے۔ اور دوسری کسی قوم کو اتنا ٹارگٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ ہزاروں قومیں اور بھی جیتی ہیں، لیکن الیکشن میں ہمارا ہی نام، ٹی وی پر میڈیا پر ہمارا ہی نام، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، مسجد ہو، محراب ہو، برقع ہو، مسجد ہو، یہی ساری چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ احساس دلانا ہے۔ تم کہہ رہے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں، دنیا کہتی ہے نہیں، بہت کچھ ہے تمہارے پاس، بہت کچھ ہے تمہارے پاس۔ اور وہ بہت کچھ کیا ہے؟ جس کو 100 سال پہلے انگریز کہتا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا۔ ہاں، اقبال نے کہا تھا، انگریزوں کا یہ نعرہ تھا روح محمدی ان کے پاس ہے۔ حضور سے محبت اور ان کے ساتھ وفاداری کا جو جذبہ ہے یہ بہت ہی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ اور میں اپنی تقریروں میں پورا فوکس اسی بات پر کرتا ہوں کہ کسی کی شمع اگر مدھم ہو رہی ہو، لو کم ہو گئی ہو، ہم اس کو اور بھڑکا دیں، تاکہ عشق رسول کی آگ جب جلتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس لیے اے سنیوں، اس دور میں فخر کے ساتھ ہی جینا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے، میں بار بار ایک چیز پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہے؟ برا لگے گا آپ کو؟ نہیں، بلکہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ حضور کا غلام کہہ کر پکارے کوئی ہم کو، ہمارے لیے معراج ہے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے ان کی غلامی پر کوئی پکارے مجھے کوئی برا نہیں لگتا، بلکہ میری زندگی کی خواہش ہے، تو اے عزیزو کھل کر کی غلامی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہیں ان کے غلام تو کھل کر غلامی کرو۔
یہ दाढ़ियां छुपा करके, टोपियां छुपा कर और कॉमन बनने के चक्कर में, सेकुलर बनने के चक्कर में मुनाफिकत का दरवाजा क्यों खटखटाता है? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो पूरे वफादार उन्हीं के बनकर रहो। आओ मैं दो चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सबसे पहला दर्जा किस बात के लिए रखते थे, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उनको औजे सुरैया पर पहुंचाया है, जिसके लिए शायर कहता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। परवाने को देखा है आपने? परवाने को देखा है? वो छोटे छोटे पतिंगे जो शमा के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी जान देकर चले जाते, जब तक परवाना मरता नहीं, जाता नहीं है वहां से, वो शमा के सामने जान देकर जाता है। और परवाना जो लफ्ज है ना, उसी को कहा जाता है जो जान देने तक के वहां घूमता रहता है, जान जाने तक। इसीलिए मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, या रसूल अल्लाह तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, जलवे जानाना, या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा। इसलिए ऐ नौजवानों, अगर हमारी मौत होती है तो वैसी भी किसी हॉस्पिटल में हो जाए या किसी घर में होगी तो एक न एक दिन तो आना है मलकुल मौत को हमारे घर, और उसके बाद ये सांसों की माला टूट जाएगी। जब मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, तो क्यों ना नामे मुस्तफा बुलंद करके जाए, हुजूर की गुलामी में जीकर क्यों ना जाए। इसलिए कि हमें पता है हम यहाँ से जाएंगे तो कब्र में किसी का बाप नहीं आता, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। और कयामत के दिन भी कोई नेता, कोई सरकार, कोई बड़ा सा बड़ा आदमी तुम्हारी सिफारिश के लिए तैयार नहीं। हमारी माँ छोड़ देगी, कयामत का हाल ये, माँ अपने बच्चे से भागती रहेगी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अबीही व उम्मिही व अखी, कुरान तीनों बातें कर रहा है। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, भाई अपने भाई से भाग रहा होगा, माँ अपने बेटे से दामन छुड़ा रही होगी, बाप भी दूर जा रहा होगा। वो कयामत का मंजर, उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं कयामत के मैदान में मेरे कंधे पर चादर होगी और ये गिर रही होगी, मैं उसको संभाल रहा होगा, एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, हम बात यूं नहीं करते जिससे हमारा सामना होना है, जिसके दरबार में हमें पेश होना है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा, जब तुम्हें हुजूर के पास जाना ही है, सिफारिश उनकी करवानी ही है, उनके साथ जन्नत जाने की बात करते ही हो, तो फिर इधर उधर की बात क्यों। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लोग पूछते हैं अगला जमाना क्या होगा, भविष्यवाणी के लिए लोग ज्योतिषों के पास जाते होंगे। हम भविष्यवाणी करते नहीं है, लेकिन हुजूर ने जो फरमाया उसके लिए हम अटल हैं। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। वो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए, हर जगह होगा। और कुरान भी ये कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा, मेरे से होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा, हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं, चिट्ठी वाले बाबा नहीं हम, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं है। हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठी हो सकती, कभी नहीं। हालात अगर आज बिगड़े हैं तो कोई बात नहीं, कुछ देर की खामोशी है,
پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے. یقین ہے نا انشاءاللہ؟ یقین ہے تو پھر آؤ حضور کے دربار میں، وہاں پر ہم پہنچ جاتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں تک لے جانا چاہتے ہو؟ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، آج پیٹروٹ میزائل بن چکے ہیں، لوگ چاند پر جا چکے ہیں اور سورج پر کمندے ڈال کر اس سے الیکٹرک حاصل کر رہے ہیں، بہت ترقی ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں، میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں، ہم بہت آگے نہیں جانا چاہتے، ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں، پیچھے جانا چاہتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ میں اپنی قوم کو وہاں تک پیچھے لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے خالد بن ولید کی تلوار کی جھنکار سنائی دینے لگے. اور پیچھے جاؤ، اتنا پیچھے کہ حیدر کرار کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دینے لگے. اور پیچھے جاؤ، اتنا کہ عمر بن خطاب کی عدالت کا منظر نظر آنے لگ جائے. اور پیچھے جاؤ، اتنا کہ صدیق اکبر کا حق کو اور ان کا بیان سنائی دینے لگ جائے. اتنا پیچھے چلے جاؤ کہ مسجد نبوی میں پہنچ جاؤ، اپنے کانوں سے رسول اللہ کی آواز آنے لگ جائے. ہمیں جینا ہے حضور پاک کے نام سے. تم جتنا بھی چھپاؤ لیکن دنیا حضور کے نام سے ہی تمہیں جانتی ہے. اور آج میں یہ بات کے ساتھ اب اپنی گفتگو ختم کرنے پر آ گیا ہوں. آخری میرے جملے ہیں، یاد رکھو میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہماری مسجدیں، ہماری فاتحہ کی محفلیں، ہمارے جلسے جلوس، ہر چیز، یہاں تک کہ قبر کی مجلس، قبر کی مجلس ہو، قبر کے سوالات ہوں، اس کے بعد حشر کا میدان ہو. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، پیدا ہونے کے دن سے لے کر، پیدا ہونے کے دن سے لے کر جس دن بچہ پیدا ہوا، اس دن سے لے کر جو کان میں اذان دی گئی ہے، اس دن سے لے کر کے ہمارے بچپن کی بات، بسم اللہ خانی کی محفل ہو، کہ ہمارے درسگاہ جانے کی محفل ہو، اس کے بعد ہماری شادی کی محفل ہو، ہماری اولاد کی محفل ہو، زندگی کا ہر شعبہ، قبر میں جانے کے بعد بھی، حشر میں جانے کے بعد بھی ایک جملہ یاد رکھو، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہر شعبے میں حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو. جب ہمیں یہ پتہ ہے ہر شعبے میں حضور کی ضرورت ہے، بلاؤ تم اذان پکارو. کیا کسی اذان کی کمپلیٹ مکمل ہونا ہو سکتا ہے حضور کا نام چھوڑ کر کے؟ بالکل نہیں. نبی پاک کا نام چھوڑ کر کوئی نماز نہیں ہے تمہاری حضور پاک پر سلام بھیجے بغیر، کوئی نماز نہیں، زندگی کا کوئی شعبہ ہے ہی نہیں. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یا رسول اللہ، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. سبحان اللہ. اس نام پاک کو ہر جگہ پر پاؤ گے. اس لیے آؤ وفاداری کے ساتھ جیتے ہیں، وفاداری کے ساتھ جیتے ہیں، سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ. حالانکہ اس طرح بہ جانے کے بعد کئی لوگوں کا امتحان آ چکا ہے. ہاں، کئی لوگوں کا امتحان ہے. سکتا جس کی اس کی بات کرنی چاہیے. یو پی میں تو ہم جا کر دیکھتے ہیں گاڑیوں پر وہاں جھنڈے ہر 5 سال پہ بدلتے رہتے ہیں. ہاں، جس کی گورنمنٹ ہے وہ جھنڈے وہی لگاتے ہیں. ہم اس قوم کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ، اپنا نعرہ. یا رسول اللہ. بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جو مصلحت اور حکمت کے اس دریا میں بہہ جاتے ہیں، نہیں، تھوڑا سا ہمیں بھی پوجا پاٹ بھی کر لینی چاہیے، تھوڑا ہمیں بھی کشکا لگا لینا چاہیے، کبھی دھوتی بھی پہن لینی چاہیے، دل رکھنا چاہیے. برادران وطن ہے ساری باتیں، یہ سب باتیں آج کی ان صلح کلیوں سے جو آ رہی ہیں، یہ منافقین سے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مشرکین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بس شرط اتنی ہے کہ ہمارے بتوں پر ایک بار آپ ہاتھ رکھ دو.
حضور پاک نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا. اور قرآن کی پوری سورہ نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. جس کی تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. یاد رکھنا میرے عزیزو اللہ رب العزت کے بندے ہو شرک تمہارے دل کے اندر کبھی نہیں آ سکتا. کفر کبھی نہیں آ سکتا. حالات کے ان بہاؤ پر جو بہ گیا وہ امتحان میں ختم ہو گیا, وہ چلا گیا. اور جو جمع رہا چاہے جیسی بھی بات ہوگی لیکن میں اللہ کو اکبر مانتا ہوں تو اکبر ہی ہے. بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نعرے میں کسی کو دقت ہے؟ ہاں آگے کی کچھ باتیں یہ میں نے کل یہ ایک بات کہا توجہ تاریخ میں جاؤ گے اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے سب حالات ہو گئے ابھی ختم ہو گئے اب کیا کرنا ہے. ایک جملہ میرا نوٹ کر کے یاد رکھو کسی مسجد میں ایک بت رکھ دینے سے مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتی. مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتی. تاریخ گواہ ہے کعبے کے اندر 360 رکھے تھے تب بھی کعبہ کعبہ ہی تھا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے کعبے کو ہر طرح کی برائیوں اور آلائشوں سے پاک کیا اور شرک اور کفر سے پاک کیا. اس کعبہ مقدسہ کو میرا یقین ہے میرے آقا کا کوئی غلام آئے گا کفر و شرک سے پاک کرے گا اور امت محمدیہ کے حوالے کرے گا. جہاں سے ناقوس مچتے ہیں انشاءاللہ آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر. ناامیدی کے ساتھ جینا یہ ہمارے لیے حرام ہے, حرام ہے. ہم رسول اللہ کے دین پر قائم ہیں تو ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو پھر ادھر ادھر منہ اٹھائیں. جس دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی بات کی کمی نہیں رکھی اس قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسری پراپرٹی پر نظر کرے. ضرورت نہیں ہے کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں. اور پھر اعلیٰ حضرت کی بات میں بتاتا ہوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. حضور کے دربار میں جو ہے عزتوں کے ساتھ لکھنؤ سے ایک رافضی کتا 2 سال پہلے دھرم پریورتن کر کے نکلا تھا, نام بھی بدل لیا تھا. ٹی وی میڈیا والوں نے بہت ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر چرچے کیے تھے دیکھو مسلمان چھوڑ کر کے آ رہے دین اسلام. ایکس مسلم ایک بھی مل جائے بٹھایا جائے گا اونچی کرسی پر, باقی ایکس جو دوسرے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. یہاں دین اسلام میں روز داخل ہوتے ہیں, ان کو نہیں پوچھا جاتا کہ فلاں چیز چھوڑ کے ادھر کیوں آئے, نہیں اسلام چھوڑے ہوئے کو ہاٹ سیٹ پر بٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا بات تھی کیوں آئے. یہ تو صرف اور صرف یہ ایک طور پر لوگوں کے درمیان ٹی آر پی حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میرے عزیزوں. باقی ان کی پرسنل زندگی کو دیکھو جو چھوڑ کر کے گئے تھے 2 سال نہیں گزرے کہ وہاں سے بھی کک مار کر نکال دیے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ اپنے گھر کا بن سکا, نہ اپنے قوم کا, نہ اپنے دین کا, نہ ہی ان کا ہوا جن کی جوتیاں اٹھا کر کے جینا چاہتا تھا. کہاں سے وہ قبول کریں گے, وہ دوسرے کاسٹ کو نہیں قبول کرتے, تجھے کہاں سے لیں گے, کہاں سے لیں گے. ہاں اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کہی تھی یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سبحان اللہ, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور پاک کی بارگاہ سے جو نکلا ہے ذلت کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے, اور جو حضور کے دربار میں آیا ہے عزتیں تو اتنی. اس بلال حبشی کو دیکھو, مکہ والے جن کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے, 6 سال کے بعد جب وہی بلال حبشی رسول اللہ کے ساتھ واپس مکہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تھے, مکہ میں پہلی اذان ہو رہی تھی, اللہ کے نبی نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا, کعبے کی چھت پر, تاکہ مکہ والے دیکھیں جس محمد عربی کے غلام کو تم مارتے تھے, سزائیں دیتے تھے, انگاروں پر سلاتے تھے, آج اللہ تعالیٰ نے اسی غلامی کی جزا پر کعبے کی چھت پر پہنچا دیا. جو نبی پاک کی غلامی میں زخم بھی کھائے مولا کریم اس کے مقامات کو بلند کر دیتا ہے. ایک بات یہ طے ہے
ہمارا جانا تو ہے ہی دنیا سے آج یا کل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے مر جانے سے اسلام بھی ختم ہو جائے گا، یہ جوش و جذبہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن فرمائے گا۔ ایک چراغ گل ہوتا ہے، 100 چراغ حضور کی محبت کے روشن ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، کفایت علی کافی کا نام جو جانتا ہو وہ سمجھتا ہے مراد آباد کے اس عالم ربانی جن کی زبان میں اللہ نے بلا کی تاثیر دی تھی، جب بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، حضور کی محبت میں دل دھڑکنے لگتا تھا۔ اس کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کیا، اس لیے کہ انگریزوں کے زمانے سے آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے، توپوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا علماء کی زبانوں سے ڈر لگتا۔ زبانیں یہ اثر دکھاتی ہیں۔ کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریزوں نے جسم پر استری پھیری تھی، جسم پر گرم استری پھیرتے تھے اور چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے، لیکن وفادار مصطفیٰ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہفتہ بھر کے بعد کفایت علی کافی سے پوچھا گیا، آ جاؤ ہم منصب بھی دیں گے، وزارت بھی دے دیں گے، شاہی خزانے سے ہر مہینے وظیفہ بھی۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، ہم نے جو بیچا ہے وہ حضور کے ہاتھوں میں بیچ دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ۔ اس کے بعد انگریزوں نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ کہا اسی بات کے انتظار میں جیتے ہیں، اسی بات کے انتظار میں جیتے ہیں، عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو۔ کفایت علی کافی کو مراد آباد شہر کے چوراہے پر لا کر پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ جانتے ہو آخری خواہش پوچھی گئی، کوئی خواہش ہے؟ بیوی بچوں سے ملنا، ایک پراپرٹی کی جائیداد کی وصیت کرنی ہے۔ کفایت علی کافی نے کہا جس نے ان کو پیدا کیا وہ مسبب الاسباب، ان کا مالک و مختار ہے، وہ ان کے رزق کا مسبب الاسباب ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو آخری خواہش کیا ہے، تو بس میں ایک نعت رسول پڑھنا چاہتا ہوں، جانے سے پہلے یہ کہہ کر کے جاؤں گا۔ اور رقم ہو گئی تاریخ میں، یہ بات پڑھا تھا کفایت علی کافی نے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان پھانسی تو دے دی۔ اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے، 8 دن تک جشن منایا تھا انگریزوں، یہ 1857 کی بات کر رہا ہوں۔ غدر جس کو کہتے ہیں انگریز، 1947 کی آزادی، اس سے تقریباً 90 سال پہلے یہ ابھیان شروع ہو چکا تھا، تحریک شروع ہو چکی تھی 1857 کی، جب کفایت علی کافی کو پھانسی دیا۔ انگریزوں نے 8 دن تک جشن منایا تھا۔ کس بات کا جشن تھا؟ کہ ایک ایسا آدمی ہم نے مار گرایا ہے جو بار بار محمد عربی کی بات کرتا تھا، روح پھونکتا تھا جوانوں میں، مسلمانوں کو بیدار کرتا تھا۔ اب کون اٹھائے گا؟ اب کون بیدار کرے گا؟ ان ظالموں کو پتہ نہیں ایک مراد آباد شہر میں تم کفایت علی کافی کو پھانسی دے رہے ہو، اسی کے پڑوس شہر میں مولا بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مراد آباد اور بریلی میں صرف 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک عاشق کو تم نے پھانسی دے دی۔ یہی زمانہ ہے جب اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہو رہے ہیں، انگریزوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے ایک عاشق کے ختم ہونے کے بعد دوسرا جو اٹھے گا وہ کیا ہنگامہ کرے گا۔ اور بریلی کے تاجدار نے ہنگامہ ایسا کیا ہے، چپے چپے سے آج آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت میرے عزیزوں، یہ کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا سلسلہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ میں بہت دیر پہلے ہی کہہ چکا تھا، یہ میرے آخری جملے ہیں، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، اس لیے جب تک سٹیپنی بنا ہوا تب تک کے لیے سٹیپنی ہے، حضرت تشریف لائے۔ اب ہماری بھی طاقت جواب دے رہی ہے، آپ کی طاقت جواب نہیں دی ہے تو ایک بار حضور کو پکارو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آؤ ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ مسلمانوں اس بات کو گٹھی میں پی کر کے جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
लौह कलम तेरे हैं, उठाओ कुव्वत इश्क से हर बस्त को ताला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। वाखिर दावाना।